بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈائری اور میں ہوں کرامت مغل. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ماریا میمن صاحبہ، پاکستان کی سینئر اینکر پرسن ہیں. ARY پہ ان کا شو ہے. سوال یہ ہے، کچھ سوالات ہمارے ذہن میں بھی ہیں، چلیں ان کے جوابات ان سے جانتے. آپ نے شو میں کاشف صاحب کی تجزیہ کیا 62(1)F پہ، لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا اسے. چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا یہ ایک کالا قانون ہے، اور خان صاحب کہتے رہے کہ میرے اور نواز شریف کو سیم لیول پر لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ خان صاحب ماضی میں کہتے رہے اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے. اب چیزیں فواد چوہدری صاحب کا ایک بیان آیا کہ شاید اس کو ختم ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ایسے قوانین ہونے چاہیے جہاں ان کا احتساب ہونا چاہیے، یا یہ 62(1)F جو انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے یا رہے؟ دیکھیں، ہر قانون کے آئین میں ڈالنے کی جو بنیاد ہے نا، سب سے پہلے میں اس پہ جانا ہوگا. ایمبیگوٹی ان دا سینس کہ وہ کس نیت سے آپ ڈال رہے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے 62(1)F 63 کو ڈالا قانون کے اندر بیکاز اس وقت وہ سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. اس طرح کی انہوں نے کڑی شرائط رکھی جس میں نیک ہونا، سمجھدار ہونا، جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمیں نہیں معلوم کہ نیک کے لیے کون کون سے ہمارے پاس ایگزیکٹ ٹریٹس ہونے چاہیے، کلک ہونے، کیا چیک لسٹ ہے نیک ہونے کی، سمجھدار ہونے کی کیا چیک لسٹ ہے اس ملک کے اندر. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ اس ملک میں جنہوں نے اس کو آئین میں ڈالا وہ خود اس پہ پورا نہیں اترتے تھے. ضیاء الحق صاحب بھی اس کے اوپر پورا نہیں اترتے تھے کیونکہ وہ وعدہ کر کے جھوٹ بول دیا. وعدے کے علاوہ وہ بدنیتی سے یہاں پر آئین کو سبوٹاج کر کے قبضہ کر کے حکومت انہوں نے بنائی تھی یہاں پہ. وہ کسی لیگل طریقے سے نہیں آئے تھے. تو وہ تو بالکل بھی کہیں سے صادق اور امین انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی تھی. اچھا، اس کے بیسس پہ جانچنے والے لوگ جو اس کے بیسس پہ فیصلے دیتے ہیں، میں نہیں کہتی، وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں کیا وہ 62(1)F 63 کے اوپر پورے اترتے ہیں مکمل طور پہ. تو اس کا بڑا واضح جواب ہوگا کہ نہیں اترتے. اس ملک کے اندر کون سا ایسا انسان ہے جس کو ہم اس پیمانے کے اوپر اگر ہم جانچیں تو وہ فل بٹا فل. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صادق امین ہوں، میں نے عدالت سے سرٹیفکیٹ لیا، لیکن پھر بھی وہ جو نیک ہونے کے، سمجھدار ہونے کے، مجھے معلوم ہی نہیں نا وہ چیک لسٹ کیا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کے اوپر اترتے ہیں پورے یا نہیں اترتے. یہ تو وہ خود کون طے کر. اچھا، اور کون طے کرے گا؟ یہ کون سرٹیفکیٹ دے گا؟ یہ کون ٹھیکیدار ہے؟ یہ کس کو ہم نے کہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں؟ یہاں سرٹیفائڈ اسے ملتا ہے جس پر الزام لگے اور وہ الزام سے بچ جائے. وہ بھی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں کہ مجھ پہ الزام ثابت نہیں ہوا تو میں صادق اور امین ہوں. اور جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ خود کتنے صادق اور امین ہے بھائی. تو اگر آپ نے احتساب کرنا بھی ہے مکمل طور پہ آپ اسے بے شک نہ نکالیے، لیکن اس میں بہت ضروری ہے کہ ترمیم کی جائے. اور اس سیاستدانوں کو خود عقل ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ جب آپ کے سر پہ تلوار پھرے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہے. جب آپ کو چاہیے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، جب آپ پر آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہونا. جب آپ کے سر پہ یہ تلوار پھرتی ہے، آپ اس کا شکار ہوتے ہو، تب آپ کو ہوش آتا ہے او ہو یہ تو بدنیتی میں بنا ہوا قانون ہے، اس لیے اس کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. چلے دیر آئے درست آئے. اگر تمام جماعتیں PMLN جو اس کے خلاف تھی اب اس کے حق میں ہے کہ اس پہ تبدیلی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب اگر بقول فواد چودھری سمجھتے ہیں کہ تاحیات نہیں ہونی چاہیے نااہلی، بڑی اچھی بات ہے، یہ سمجھ میں آ گئی. بہت دیر کی مہربان آتے، لیکن اگر کنسنسس ہو جائے اور اس میں ترمیم کی جائے تو 100 بسم اللہ کریں. پارلیمنٹ کا کام ہے. آپ مستقبل میں دیکھ رہی ہیں خان صاحب پر جیسے ماضی میں ممنوعہ فنڈنگ آئی، توہین عدالت آئی، ان کیسز کو اب جو فیصلہ محفوظ ہے تو شاہانہ کا ریفرنس جو ان نے فائل کیا ہوا ہے، کہ خان صاحب پر اب بھی کوئی آپ دیکھ رہی ہیں کہ نااہلی ہو سکتی ہے؟ کسی صورت میں خان صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے ان کیسز کے بعد؟ اگر تو جو بھی ایک مجموعی طور پہ سیاسی اہداف رکھے ہوئے ہیں فیصلہ سازوں نے، اس کے درمیان خان صاحب آ جاتے ہیں تو شاید پھر اس کا وہ شکار ہو جائیں. دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، یہ تمام خان صاحب کے بغیر پاکستان کی پالیٹکس کا رنگ کیا ہوگا؟ پاکستان کی پالیٹکس کا رنگ یہ ہوگا کہ شاید ہماری میڈیا کے اوپر ہم کیا چلائیں گے، یا یوٹیوب کے اوپر ہم کیا بات کریں گے، اور اپوزیشن جو ہے پھر وہ جو ان کی آپس میں پرانی سیاست ہے وہ روایتی سیاست وہ ہو جائے گی. نہیں، پھر وہ ان کے پاس اور بہت اپنی پرانے جو ہیں ڈفرینسز ہیں جن کو وہ کریں گے، کیونکہ ابھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے نا. آپ کا خیال ہے جو الیکشن لڑیں گے یہاں پہ پنجاب کے اندر یا کسی ملک بھر میں، یہ ساتھ لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹ پچ کریں گے. وہ ایک نیا میدان لگ رہا ہے نا. تو وہ پاکستان میں سیاست کے لیے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. 2023 میں جو الیکشن ہوں گے کیا لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں گے جو انہوں نے ابھی دیکھا ہے ماضی میں؟ سارا دیکھیں، یہ ایک سیاسی حقیقت ہے PMLN پنجاب کے اندر، اور وہ ٹف ٹائم دیں گے اور اچھا تگڑا مقابلہ دیں گے. واک اوور PTI کو جو ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ملے گا
نہیں ملے گا, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کی اپنا ایک ووٹر ہے, وہ اس کو نکالنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کا ووٹر ہے بہت موٹیویٹڈ ہے, اس کو شاید اتنی محنت نہ کرنی پڑے نکالنے کی جتنا کہ پچھلی مرتبہ کرنی پڑی تھی. پی ایم ایل این جو ہے اس کو اپنا ووٹر نکالنا ہے. پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے سندھ کے اندر, وہ وہاں کے سسٹم کو سمجھتے ہیں, اپنے ہاتھ میں انہوں نے وہاں پہ تمام معاملات لیے ہوئے ہیں. سو اگر ہم سمجھیں گے جی بالکل سارے کلین سویپ ہو جائیں گے اور خان صاحب بہت پریویل کریں گے, ایک اچھی تگڑی سپورٹ کے ساتھ وہ واپس ضرور آئیں گے, لیکن ایک اچھا مقابلہ ہوگا. اگر خاص طور پہ نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این والے, تو وہ ایک اچھی فائٹنگ پوزیشن میں ہوں گے. لیکن ڈیفینیٹلی خان صاحب بہت پاپولر ہیں, بہت زیادہ. اس کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واپس آئیں گے نا حالات میں؟ میرا خیال ہے آنا پڑے گا واپس, بیکاز ان کی جماعت کے اندر سے بھی اب لوگ کہتے ہیں, بڑی یہ مشہور بات ہے جس میں نواز شریف صاحب جب قیمتیں بڑھنے کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے تھے تو یہیں سے ان کو کہا جاتا تھا کہ واپس آ جائیں, پھر آپ لوگ خود فیصلے کر لیں. تو پارٹی کے اندر سے بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی اب آپ کو واپس آنا ہوگا, اور خان صاحب کے مقابلے پہ اگر کیمپین چلانی ہے تو نواز شریف ہی چلا سکتا ہے, کیونکہ باقی تمام لوگ اس لیول کی سپورٹ نہیں نکال پائے, انکلوڈنگ مریم بی بی. سو وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. تو میرا خیال ہے الیکشن سے پہلے تو آنا ہی ہوگا. اور عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں یا نہیں نااہل ہوتے, تو خان صاحب کے اپنے کتنا وہ دباؤ بڑھاتے ہیں اور کس حد تک وہ اسٹریٹ پاور شو کرتے ہیں. اگین پولیٹیکلی بنائے ہوئے کیسز چاہے وہ صحیح بھی ہوں, ان کے فیصلے ہمیشہ تاریخ یہی جانچے گی کہ بدنیتی پہ کیے گئے تھے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں, پاکستان میں اس تعیناتی پر یا ایکسٹینشن پر ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ گھومتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جی ہمارے تو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں اگر وہ کہتے ہیں تو آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں, تو بس ہم بھی نہیں مانتے. میرا خیال آپ کسی یونیورسٹی میں 15-16 سال کے بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ تو نہیں مانیں گے. تو اگر آپ اور میں یا ہمارے دیکھنے والے ہمیں کامنٹ کر کے نیچے اگر بتائیں کہ کیا وہ مانتے ہیں, ذرا ان سے بھی پوچھ لیں, تو میرے کو پاکستان میں کوئی بات نہیں مانے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں یہ اگین سیاسی بصیرت کی کمی ہے. یہ ہر 2-3 سال بعد پولیٹیکل سسٹم پہ اتنا دباؤ آ جاتا ہے جب تک تعیناتی ہونی ہے, توسیع ہونی ہے, جو یہ سیاست دانوں کے کرنے کے معاملے ہیں. لیکن وہ تب کریں گے کہ جب وہ ایک تو پہلے کنسنسس زون میں, اور ان اہم مواقع پہ ہر 3 سال بعد انہوں نے خود پولیٹیکل کچھ گینز نہ لینے ہوں یا پولیٹیکل ریلیف نہ لینے ہوں, یا ایسے مواقع کو ہر 3 سال بعد ان تاریخوں کو استعمال کر کے نیگوشیٹ کر کے کچھ اپنے لیے جو ہے ریلیف نہ لینا ہو, تو ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں نا جب آپ کے پاس اتنا لیوریج ہو. وہ لیوریج ہے نہیں پولیٹیکل کلاس کے پاس. آخری سوال آپ سے, ایک سٹیٹمنٹ آئی آرمی چیف صاحب کی طرف سے کہ پاکستان میں میڈیا پر کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, آزادی اظہار رائے کی پوری آزادی ہے. بلاول بھی امریکہ میں یہ کہہ چکے. لیکن جو ہم حالات یہاں پہ دیکھتے ہیں, جو اے آر وائی کے ساتھ ہوا, جو بول نیوز کے ساتھ ہوا, جو ہمارے بہت سارے صحافی کولیگز کے ساتھ ہوا, کیا گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے زیادہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے زیادہ میڈیا پر ایسی چیزیں؟ دیکھیں جب اے آر وائی بند ہوا اس سے اگلے دن ہم نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ ٹی وی پہ آئیں اور انہوں نے اونرشپ لی کہ پوری پریس کانفرنس دی کہ کس طرح سے ہم ایک بہت بڑی سازش میں ملوث تھے. ان کے پاس ثبوت ہیں, 2.5 مہینے ہو گئے, وہ ثبوت تو مجھے نظر نہ انہوں نے کہیں پیش کیا. عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملا, ہمارے موقف کی توسیع ہوئی. سو اگر یہ پی ایم ایل این نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کی پولیٹیکل اونرشپ خدا کے واسطے وہ مت لیں. عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں, اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں پنجاب کے ایک سینئر جو ہے لیڈر ملک احمد صاحب, اور بتایا کہ کیسے ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں. کہاں گئے وہ ثبوت؟ عدالتوں سے عمران ریاض خان کو بھی ثبوت ملا, رپورٹر کو نکالنا. ٹھیک ہے, تو مائی پوائنٹ از کہ کیا پاکستان میں جرنلزم کرنا آسان ہے؟ نہیں ہے بھائی. ہم نہیں بول رہے, آپ تمام انٹرنیشنل جو صحافیوں کی آرگنائزیشنز ہیں ان کی پریس اسٹیٹمنٹس پچھلے 2 مہینے میں اٹھا کر دیکھ لیں. سو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو سب رپورٹ کر رہے ہیں, وہ سب کو معلوم بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو یوٹیوب پہ جانا پڑا ہے ہم سچ بولنے کے لیے یا صرف بولنے کے لیے, رائٹ. تو یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کسی کی اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ اس کو جانچیں, یہ اس کے اوپر پراپر آپ کے اس کے اوپر ایک اسٹڈیز ہیں, فیکٹس ہیں, فگرز ہیں, ڈیٹا ڈریون بات ہے کہ پاکستان میں تو اسپیس شرنک ہوئی ہے نا. ماریا پر کبھی ایسا دباؤ ہے کہ ماریا یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی؟
دیکھیں میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس ملک میں بات کہہ سکتے ہیں، بس کہنے کا ڈھنگ جو اگر آپ تھوڑا سا مختلف اپنا لیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ مجھ پہ آج تک اب کوئی ایسا دباؤ نہیں آیا. لیکن پھر بھی اس پاکستان جیسے ملک میں ہمیں خود بھی سمجھداری سے ہم اپنی بیٹلز جو ہیں وہ پک اور چوز کرتے ہیں، تھوڑا وائزلی ہم نیویگیٹ کرتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے، چل رہا ہے کام، اللہ کا شکر. ابھی تک بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. چلیں، بہت شکریہ. اوکے.